آج ربیع الاول کی 29 تاریخ جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، جسے پڑھتے ہی نصیب بدل جاتا ہے، مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 ربیع الاول جمعے کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جو فوری طور پر آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ ناظرین، آج جہاں بھی نظر دوڑائیں ہر طرف تمام پریشانیوں کی جڑ صرف پیسہ ہے۔ ہر پریشانی پیسے سے شروع ہوتی ہے، پیسے پر ختم ہوتی ہے۔ کوئی رزق کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، جو کوئی کسی کی اف تک برداشت نہیں کرتا، لیکن پیسے کی خاطر سر جھکا دیتا ہے۔ آج اس پیسے کے انتظام کے لیے، آج رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آج 29 ربیع الاول جمعے کے دن جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت اور برکت سے ہر کوئی واقف ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ سے مانگنے والا اللہ سے من پسند نوکری مانگتا ہے تو مل جائے گی، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی ہو جائے گی۔ دنیا کی جس حاجت کے لیے جو نیت کر کے بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ دوستو، ربیع الاول کا مہینہ جسے آقا کی ولادت کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں اللہ کریم سے 1 لاکھ مانگے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں 70 لاکھ سے نوازتا ہے، یعنی مانگنے والے کو اللہ سے 1 کے بدلے 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہم سب سے جدا ہونے والا ہے۔ آج اس مہینے کا آخری جمعہ المبارک ہے۔ اگر آج آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کروڑوں بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج یہ نہ سوچنا کہ یہ ناممکن ہے، دینے والی ذات رب کی ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، جو رزاق ہے، جو ہر کسی کو رزق دیتا ہے، جو اپنی مخلوق کو کبھی بھی بھوکا نہیں سونے دیتا۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ جو مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جن کے گھر میں بے سکونی، بے چینی، بے اولادی ہے، یہ وظیفہ دنیا کے تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا چند دن، چند مہینے نہیں بلکہ چند گھڑیوں میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھتا ہے، کئی ہفتوں تک اس کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن آج ربیع الاول کی 29 تاریخ جمعے کے دن جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ وظیفوں کا فائدہ صرف ان کو ہوتا ہے جو اللہ پر کامل ایمان رکھ کر پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، بتاؤ سب سے خوش نصیب کون ہے؟ تو ایک صحابی بولے، سب سے خوش نصیب ہم لوگ ہیں، ہمیں آپ کی قربت نصیب ہے، ہم خوش نصیب ہیں، ہم اللہ کے محبوب کے قریب بیٹھے ہیں، آپ کا دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرمایا، نہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو بنا دیکھے مجھ پر یقین رکھیں گے، اللہ کے واحد ہونے پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو مجھے اور میرے رب کو دیکھے بغیر، سنے بغیر میری تعلیمات پر یقین بھی رکھیں گے اور ایمان بھی لے کر آئیں گے۔ دوستو، اللہ کے حبیب نے ہمیں خوش قسمت کہا ہے، تو اگر آپ اس خوش قسمتی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس مہینے کی بہاروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، اس مہینے میں اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی اور بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے، تو خدا را اس عمل کو لازمی پڑھ لیں۔ اسے گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ سکتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں، بہن بھائی کے لیے پڑھ لیں، بیٹا ماں باپ کے لیے پڑھ لے، کوئی بھی یہ وظیفہ ایک دوسرے کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ کسی کو بھی اجازت کی ضرورت نہیں، ہر کسی کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ آپ نے 29 ربیع الاول جمعے کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یاد رہے، کسی بھی غلطی اور کوتاہی اور لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ میں بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 29 ربیع الاول جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت آپ کو جہاں وقت ملے تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔
آپ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی چھوٹا سا درود آتا ہے آپ وہ پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے مقصد کی نیت لازمی کریں۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ اچھی نوکری کے تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ آپ نے اگر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اپنے بچوں کے رشتے کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہیے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر کے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے جس نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ کا صفاتی نام ہے اور دوسرا اللہ کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ آج اگر کوئی پریشان حال ہے، کرم کی نظر چاہتا ہے، ہم اکثر دعائیں کرتے ہیں یا اللہ کرم کی نظر فرما، میری مشکلات کو دور فرما دے۔ آج یا کریم یا اللہ پڑھنے سے اللہ کی خصوصی نظر کرم ہو جائے گی، اور جس پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، دشمن کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لا علاج بیماریاں جسم سے نکل جاتی ہیں، آپ کی طرف آنے والے سارے مسائل اللہ غیب کی مدد سے ختم فرما دیتے ہیں۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا کریم یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھ کر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے، پھر وہ بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج 29 ربیع الاول جمعے کے دن یا کریم یا اللہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھتے ساتھ آپ نے فوری طور پر جو دوسرے نمبر پر وظیفہ کرنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ کو کسی مقصد کی نیت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھ کر پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں، تو آج اس قرآنی آیت کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قرآنی آیت کتنی بابرکت ہے، یہ قرآنی آیت کتنی طاقتور ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، اور سب سے خاص بات اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس قرآنی آیت کو پڑھتے دوران آپ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والے بھی اس قرآنی آیت کو اپنے مشکل وقت میں پڑھتے تھے، جب آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، ہر کام ہاتھوں سے نکل رہا ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، کام میں دل نہیں لگ رہا، قدم قدم پہ کسی نہ کسی مشکل کا سامنا ہے، تو ایسے حالات میں آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیں۔ اب تک میں نے آپ کو 2 وظائف بتائے ہیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر
کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا وہ راز کہا جاتا ہے جسے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو نچاکیاں ہیں، گھر میں تمام افراد ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو دوستو آج سورہ کوثر پڑھتے ہی انشاءاللہ تمام کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے، لیکن پڑھنے کا طریقہ انمول ہے۔ آپ نے ایسے ہی لاپرواہی میں اس سورہ مبارکہ کو نہیں پڑھنا، اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گی۔ سورہ کوثر تو بچوں، بڑوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں سب کو یاد ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ آپ نے آخری نمبر پر سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے فوری طور پر آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنی تعداد اور طریقے سے وظیفے کو آپ اپنے مطابق پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو ترتیب اور طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ یہی فالو کریں اور اس کے مطابق یہ وظیفہ کریں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے میری سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ انسان جب سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے دکھوں کا اظہار کرتا ہے تو یقین کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر پیار نہ آئے اور وہ اس کی کوئی دعا رد کرے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے پیارے حبیب کی سفارش کروا کر دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ دعا ہے رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ربیع الاول کا آخری جمعہ المبارک آپ سب کو یاد ہو۔ یہ ببرکت مہینہ اب ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔